بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی حوروں کو کتنا خوبصورت بنایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسے تخلیق فرمایا ہے۔ کیا جنت کی حوروں کو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اما حوا علیہ السلام سے پیدا کیا گیا ہے یا نہیں، اور کیا جنت کی حوروں کو مٹی سے بنایا گیا ہے یا کسی اور چیز سے بنایا گیا ہے، اور جب دنیا کے اندر میاں بیوی آپس میں لڑتے ہیں تو جنت کے اندر اس شوہر کی جو جنتی بیوی ہوتی ہے وہ دنیاوی عورت سے کیا کہتی ہے، اپنے جنتی شوہر کے لیے کیا دعا کرتی ہے۔ پیارے دوستو، ان تمام سوالوں کا جواب ہم آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں دیں گے۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو بہت انفارمیٹیو ہونے والی ہے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ چلیں ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں۔ جنت میں جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی بیویاں ہوں گی وہ خوبصورت اور ہم عمر ہوں گی، جوان ہوں گی، گلاب کے پھولوں کی طرح ان کے رخسار ہوں گے اور موتیوں کی لڑی کی طرح ان کے چمکیلی دانت ہوں گے، ان کی کمروں میں باریکی ہوگی، ان کا چہرے کا حسن ایسا ہوگا جیسا کہ سورج اس کے گرد گردش کر رہا ہو۔ جب وہ مسکرائے گی تو اس کے دانتوں کے درمیان سے ایک چمک نکلے گی اور جنتی آدمی اس عورت کے رخساروں کے آنگن میں اپنا چہرہ اس طرح دیکھے گا جس طرح شیشے میں دیکھتا ہے، اور اس کی چمک واضح ہوگی۔ اور اگر وہ جنتی عورت دنیا کی جانب جا کر دیکھے تو زمین و آسمان کے درمیان ہر چیز خوشبوؤں سے بھر جائے اور مشرق و مغرب کے درمیان ہر چیز اس کی وجہ سے جگمگا اٹھے گی، اور سورج کی روشنی اس طرح ماند پڑ جائے گی جس طرح ستاروں کی روشنی کے سامنے سورج کی روشنی ماند پڑ جاتی ہے، اور زمین پر موجود ہر شے اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لے آئے، اور اس کا دوپٹہ جو اس کے سر پر ہے اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے، اور جنتی آدمیوں کی تمام تر آرزوؤں سے بڑھ کر آرزو اس کا اس عورت سے مشال ہوگا، اور وہ وقت گزرنے کے ساتھ اور حسین و جمیل ہوتی چلی جائے گی، اور وقت کا گزرنا اس کی محبت اور مشال کو زیادہ کر دے گا۔ وہ حمل، حیض و نفاس سے پاک ہوگی، نہ کہ غلاظت اور تھوک پیشاب غرض کے ہر میل کچیل سے پاک ہوگی، نہ اس کی جوانی ختم ہوگی، نہ اس کے کپڑے پرانے ہوں گے، نہ ہی اس کے حسن و جمال میں کمی واقع ہوگی۔ بے شک وہ اپنی نظر اپنے خاوند تک ہی محدود رکھے گی اور اس کے سوا کسی کی جانب نظر نہیں اٹھائے گی، اور وہ آدمی بھی اپنی نظر اس عورت تک ہی محدود رکھے گا کیونکہ وہ عورت اس کی آرزو اور چاہت کی انتہا ہوگی۔ وہ آدمی اس کی طرف دیکھے گا تو وہ اس کو خوش کر دے گی، اور وہ کسی کام کا حکم کرے گا تو وہ اس کی اطاعت کرے گی، اگر وہ اس سے غائب ہو جائے گا تو وہ اس کی عزت و آبرو کی حفاظت کرے گی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس عورت کو نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا ہوگا اور نہ ہی کسی جن نے۔ پیارے دوستو، سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ یوں ارشاد فرماتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ خوشخبری دیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے جنہوں نے نیک کام کیے، بے شک ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جب کبھی انہیں اس کے پھل کھانے کو دل کرے گا اور انہیں دیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ ہمیں اس سے پہلے دیے گئے تھے، اور وہ پہلے پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے اور دوسرے پھل دیے جائیں گے، اور ان کے لیے جنت میں پاکیزہ بیوی ہوگی جو وہاں ہمیشہ رہے گی۔ پیارے دوستو، حوروں کی تخلیق کے حوالے سے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حوروں کو زعفران سے پیدا کیا گیا ہے، اور حضرت ابو سلمہ عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دوست کی جنت میں ایسی بیویاں ہوں گی جس کو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اما حوا علیہ السلام نے نہیں جنا ہوگا، بلکہ وہ تو
ज़ाफ़रान से पैदा की गई होंगी। अल्लाह ताला ने हूरों को मिट्टी से नहीं पैदा किया बल्कि कस्तूरी, काफूर और ज़ाफ़रान से पैदा किया गया है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हूरों के बारे में दरियाफ्त किया गया है कि हूरों को किसी चीज़ से बनाया गया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 चीज़ों से पैदा की गई है। इनका निचला हिस्सा मुश्क यानी कस्तूरी का है और दरमियानी हिस्सा अंबर का है और ऊपर का हिस्सा काफूर का है। इनके बालों और आईब्रो को स्याह नूर से इनका खत खींचा गया है। और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत है कि मैंने हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा और कहा कि मुझे बताओ कि अल्लाह ताला ने हुरैन को किस तरह पैदा फरमाते हैं। तो उन्होंने कहा, अल्लाह ताला उनको अंबर और ज़ाफ़रान से पैदा फरमाते हैं और फिर उनके ऊपर खैमे नस्ब कर दिए जाते हैं और काफूर से बाकी बदन तख्लीक किया जाता है। हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करते हैं कि अल्लाह ताला ने हूरों को पाँव की उंगलियों से लेकर उनके घुटनों तक ज़ाफ़रान से बनाया है और उनके सीने से गर्दन तक शोलों की तरह चमकने वाली अंबर से बनाया है और गर्दन से लेकर सर तक सफ़ेद काफूर से तख्लीक किया है। और उसके ऊपर गुल लाला जैसी 70 पोशाकें होंगी। जब वो सामने आती है तो उसका चेहरा नूर से ऐसे जगमगा उठता है जैसे दुनिया वालों के लिए सूरज चमकता है। तो उसके पेट का अंदरूनी हिस्सा लिबास और बारीकी की वजह से दिखाई देता है और उसके सर पर खुशबूदार कस्तूरी के बालों की चोटियां हैं। हर एक चोटी को उठाने के लिए ये खुदमतगुजार होंगी। ये हूर कहती है, ये इनाम है दोस्तों का और ये बदला है उन अमाल का जो बजा लाए थे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अहले जन्नत में से एक शख्स जन्नती के सेबों में से एक सेब को पकड़ेगा तो वो सेब उसके हाथों में फटेगा तो उसमें से हूर निकलेगी। अगर वो सूरज की तरफ झांकेगा तो उसके सामने सूरज की रोशनी शर्मिंदा पड़ने लगेगी, जबकि हूर निकलने की वजह से सेब में तो कोई भी कमी वाक़या नहीं होगी। एक शख्स ने पूछा, अजीब बात है, सेब से हूर निकलेगी तो कोई भी कमी वाक़या नहीं होगी। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, हाँ ऐसा ही होगा। इसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे चिराग से चिराग रोशन किया जाए तो इसमें कमी वाक़या नहीं होती। अल्लाह ताला जो चाहता है उसको करने पर कादिर है। प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हुरैन तादाद में तुम सबसे ज़्यादा हैं और वो अपने खावंद के लिए दुआ करती हैं कि ए अल्लाह मेरे इस खावंद के लिए असल मामले में मदद फरमा और उनको इताअत की तरफ मतवज्जा फरमा और या अरहमर राहिमीन अपने कुर्ब के ज़रिए उसको हम तक पहुँचा। प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो कोई औरत दुनिया में जब भी अपने खावंद को तकलीफ पहुंचाती है तो उसकी बीवी हुरैन जन्नत में कहती है, अल्लाह तबारक व तआला तुझे कख न करे, उसको तकलीफ मत दो, तुम्हारे पास ये कुछ वक्त का मेहमान है और वो वक्त करीब है कि वो तुम्हें छोड़कर तुम्हारे पास आ जाएगा, जबकि जन्नत की हूर जन्नत में ही मौजूद होती है। तो इससे कहा जाता है, क्या तुम पसंद करती हो अपनी दुनिया के खावंद को देखे? तो वो कहती है, हाँ क्यों नहीं। लिहाजा उसके लिए पर्दे हटा दिए जाते हैं और उसके खावंद के दरमियान दो दरवाजे खोल दिए जाते हैं। तो वो उसको देखती है और वो पहचान लेती है और अपने खावंद को देर से आने वाला समझती है। ये औरत अपने खावंद की इतनी ताक है कि जितना दुनिया की औरत अपने घर से कई दूर दराज गए हुए अपने शौहर की वापसी की मुस्ताक होती है। प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब ये मुसलमान नमाज के लिए खड़ा होता है तो उसके लिए जन्नत का दरवाज़ा खोल दिया जाता है और उसको उसके रब के दरमियान पर्दे हटा दिए जाते हैं और हूर उसकी तरफ अपना रुख कर लेती है जब तक वो ना थूके। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
کہ جنت میں سب سے پہلے جو حضرات داخل ہوں گے وہ 14ویں رات کے چاند کی طرح ان کے چہرے روشن ہوں گے، اسی طرح ہی ان کے جسم بھی چمک رہے ہوں گے، اور اس کے بعد جو داخل ہوں گے وہ آسمان سے زیادہ چمکدار اور ستاروں کی طرح روشن ہوں گے، اور ان میں سے ہر شخص کی 2 بینیاں ہوں گی جن کی پنڈلیوں کا غوطہ گوشت کے اندر سے جھلکتا ہوا نظر آئے گا، اور جنت میں کوئی انسان بغیر اہل خانہ کے نہیں ہوگا۔ پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ادنا درجے کے جنتی کے 80,000 خدام ہوں گے اور 72 بیویاں ہوں گی، اور ہر ایک جنتی کے لیے لؤلؤ یاقوت اور زبرجد نصیب کیا جائے گا، اس کی لمبائی جامعہ سے ثنا تک ہوگی۔ پیارے دوستو، جنت اور اس کی نعمتیں ہمیشہ رہنے والی ہیں، اور آخرت کی زندگی کبھی نہ ختم ہونے والی ہے۔ اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ دنیا کے اندر زناکاری کر کے اور شراب، سود اور شیطانی کاموں اور دیگر گناہوں میں ملوث ہو کر اپنی آخرت کی زندگی کو تباہ کرنا ہے، یا پھر تقوی اختیار کر کے نیک کام کر کے اپنی آخرت کی زندگی کو سنوارنا ہے۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ یہ جو دنیا ہے آخرت کی کھیتی ہے، جیسا کرو گے آخرت میں ویسا ہی پاؤ گے۔ پیارے دوستو، عقل مند وہی شخص ہے جو اس عارضی دنیا کو ترک کر کے اپنی آخرت کو سنوارے، جو کہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نیک اعمال کریں اور گناہوں سے بچیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے والا اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔